بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام زندگی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے اپنی منزل سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہیں، کیونکہ جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے عیوب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یونانی کہاوت ہے، جب آپ کا کتا آپ پر بھونکنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ کوئی دوسرا اسے کھانا دے رہا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بس بندے کو خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جرمن کہاوت ہے، اگر پانی کے اوپر کوئی لہر نہیں ہے تو یہ خیال مت کرنا کہ اس کی تہہ میں مگرمچھ نہیں ہے۔ نیکی ایک ایسا بیج ہے جس کا درخت سدا بہار ہوتا ہے۔ نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ آپ تصویر میں نہیں، تصویر بنانے والے کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں۔ ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں 100 سال تک یاد رکھے۔ چھوٹی سی کہانی۔ ایک شخص نے سود لیا، اپنی اولاد پر لگایا اور اس کی ساری اولادیں بے سود نکلیں۔ کالی بلی سے ڈرتے ہیں لوگ، کالے کرتوتوں سے نہیں ڈرتے لوگ۔ جاپانی کہاوت ہے، جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ نیم کے درخت کے آس پاس آم کے پیڑ لگا دینے سے نیم میٹھا نہیں ہو جاتا۔ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی۔ جوانی رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ صحت۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کی تو آپ صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارا خود پہ اعتماد اتنا کمزور ہے کہ ہم کسی کے اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھی سواری اور گورا رنگ دیکھ کے خود کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو روزانہ 3 وقت کا کھانا میسر ہے، اگر آپ کے والدین اور بہن بھائی حیات ہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بیماری نہیں جو لا علاج ہو، اگر آپ کے گھر میں کوئی معذور نہیں، اگر آپ کے سر پہ چھت اور 4 دیواری کا تحفظ ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ دنیا کے بہت سے لوگوں کو یہ سب نعمتیں میسر نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھی بات، پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔
دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ محبتوں کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ سوشل میڈیا، اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح وزنی ہیں، لیکن اس کی برائیاں بھی پہاڑوں کی طرح بھاری بھرکم ہیں۔ رب کریم ہمیں اس میں خیر پھیلانے والی کنجیاں عطا کر دے اور اس میں شر کو روکنے کے تالے بھی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ انسان تو موجود ہیں مگر انسانیت کہیں نہیں ہے۔ اے میرے رب، تو مدد کرنے والا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ یقین جانیے اگر آپ ڈوبتی ہوئی چونٹی کو بھی بچاتے ہیں تو آپ کا یہ عمل بھی ضائع نہیں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کے طور پر محفوظ رہے گا اور روز قیامت آپ کے کام آئے گا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ شادی شدہ بہنیں جب میکے میں اکٹھی ہوتی ہیں تو گھر میں رونق آ جاتی ہے۔ بہنیں اپنے اپنے قصے سناتی ہیں، کہیں بچے نانا نانی سے لاڈ اٹھواتے ہیں تو کہیں چھوٹی خالہ کو نخرے دکھائے جاتے ہیں۔ کتنے خوبصورت پل ہوتے ہیں جو جلدی گزر جاتے ہیں۔ دو موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے، ایک شدت غم، دوسرا بے انتہا خوشی اور خوشحالی میں، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے منہ پر مارا جائے کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جبکہ فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے، خاندان نہیں۔ خوبصورت ہمیشہ خوش اخلاق نہیں ہوتے، لیکن خوش اخلاق ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کم ظرف کو جب اپنے سر پر بٹھاؤ گے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ خود کو ایسا ہی ظاہر کرو جیسے تم ہو، یا ویسے ہی بن جاؤ جیسا خود کو ظاہر کرتے ہو۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار و محبت شامل ہو۔ امیر اور غریب میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ امیر جس کھانے کو کھا کر ہضم کرنے کے لیے بھاگتا ہے، غریب اسی کھانے کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل چلتا ہے۔ امیر ڈائٹنگ کرتا ہے، غریب فاقے کاٹتا ہے۔ چاہتوں کا مان رکھا کریں، پچھتاوے کام نہیں آتے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ چیخو گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔
مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہمیں ہمیشہ صبر و شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جس گھر میں ماں ہو وہ گھر کسی جنت سے کم نہیں۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ کسی کی بیٹی پر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرا جائے، بے شک جو تم کرتے ہو وہی پاتے ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمارا تماشا بنا ہی دیتے ہیں۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، کیونکہ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ حقیقی اور مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ کچھ تعلقات چھین کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہوں یا پرائی۔